الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگو زکوٰۃ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ الفطرہ. فطرہ واجب ہے تمام مسلمانوں میں، اور تمام مسلمانوں میں جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ فطرہ در حقیقت روزوں کی قبولیت کا سبب ہے. اگر کوئی فطرہ نہیں دیتا تو در حقیقت اس کی ماہ رمضان کی عبادت کامل نہیں ہو سکے گی. فطرہ دینا واجب ہے ہر مسلمان پر. کیا شرائط ہیں وہ تدریجاً بیان ہوتی رہیں گی. تو پہلے مرحلے میں توجہ رہے کہ 3 کلو کے برابر فطرہ دینا ہے، یعنی 3 کلو گندم یا جو یا کشمش یا کھجور یا ان کی قیمت. یہ 4 چیزیں مشہور چیزیں ہیں جو تمام مسلمانوں کے درمیان مشہور ہیں، لیکن اصل معیار ہے کہ ہر وہ غذا جو کسی معاشرے میں اہم غذا یا مین غذا مانی جاتی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں چاول اور گندم، بلکہ گندم اصل غذا مانی جاتی ہے. بنگلہ دیش وغیرہ میں یا انڈیا کے بعض علاقوں میں اصل غذا چاول مانی جاتی ہے. تو چاول اور گندم، اور اسی طریقے سے عرب معاشرے میں یا بعض اور دیگر معاشروں میں جو ہے، اسی طریقے سے کشمش ہے اور کھجور. ان کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہیں جیسے کہ بھٹا یا بعض قسم کی دالیں، اور عروۃ الوثقی اور بعض فقہی کتابوں میں ذکر ہوا دودھ کا، کہ دودھ بھی ایک اہم غذا ہے. لیکن اصل معیار ہے اہم کھائی جانے والی چیزیں کسی بھی معاشرے میں، یا ایسی چیزیں کہ جو عموماً کھائی جاتی ہیں، یا بالفاظ دیگر ایسی چیزیں کہ جن کے بغیر زیادہ عرصے تک نہیں رہا جاتا. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ کھجور اور کشمش، تو کہا جائے گا کہ ہاں بعض معاشروں میں کھجور اور کشمش کا اتنا استعمال نہیں ہے، لیکن عرب معاشرے میں کھجور و کشمش کا بہت استعمال تھا. لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ فطرہ فقط ان 4 چیزوں میں سے ہے، فطرے کے طور پہ ساری چیزیں دی جا سکتی ہیں. تو 3 کلو گندم یا جو یا بھٹا یا چاول یا کشمش یا کھجور نکالے جائیں گے فطرے کے عنوان سے، یا ان کی قیمت نکالی جائے گی. تو یہاں تک تو یہ واضح ہو گیا کہ فطرہ کتنی مقدار میں نکالا جائے گا. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ فطرے کی قیمت کا اعلان ہوتا ہے، تو یہ غلط تو نہیں لیکن بہت زیادہ مناسب بھی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ بتانا چاہیے کہ ہر آدمی کا فطرہ نکلے گا 3 کلو گندم یا 3 کلو جو یا 3 کلو چاول یا 3 کلو بھٹے یا 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور. تو یا تو ان چیزوں کو نکال دیں یا ان کی قیمت. لیکن جب ہمارے معاشرے میں حتیٰ گاؤں دیہات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سال فطرہ نکلا ہے فرض کریں 120 روپے، تو ایک فرد کہ جو فقہ سے آشنا نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے 120 روپے ہی نکالنے ہیں. جبکہ اگر اسے یہ بتایا جاتا کہ تمہیں ایک آدمی کا فطرہ 3 کلو گندم یا 3 کلو جو یا 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور یا 3 کلو بھٹا یا 3 کلو چاول نکالنے، ممکن ہے کہ اس کے 10 فیملی ممبر ہیں اور اس کے پاس 30 کلو گندم رکھی ہوئی ہے کہ جسے وہ زیادہ اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا. لیکن جب ہم نے اسے بتایا کہ تمہیں فطرہ نکالنا ہے پر ہیڈ 120 روپے، تو اب اسے نکالنا ہوگا کتنا؟ 1200 روپے فطرہ نکالنا ہوگا. لیکن جبکہ اس کے لیے ممکن تھا کہ 30 کلو آٹا یا 30 کلو چاول یا 30 کلو گیہوں نکال دے، اس کے پاس رکھا ہوا تھا، اس کی اپنی زمین کا تھا. تو اصل میں مسئلہ یہ بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں نکالنی ہیں یا ان کی قیمت. اب کیونکہ قیمت نکالنا آسان ہوتا ہے تو بے شک ہم قیمت نکال دیں، لیکن مسئلہ کلیئر بتانا چاہیے. یہ فطرہ
کون نکالے گا؟ شرائط کیا ہیں؟ تو شرط یہ ہے کہ فطرہ نکالنے والا بالغ ہو، عاقل ہو، اور اس کی توجہ ہو کہ شب عید الفطر ہے اور فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے وہ فقیر نہ ہو۔ فقیر نہ ہو سے مراد یہ کہ اس کے پاس 1 سال کا خرچہ ہو، یا اس کی کچھ ماہانہ آمدنی ہو، یا کہیں سے کچھ درآمد ہو کہ جس پہ اس کا اور اس کے گھر والوں کا گزر اوقات چل رہا ہو۔ لیکن اگر کسی کی کوئی درآمد نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، ماہانہ تنخواہ نہیں ہے، اور اس کے پاس سال بھر کا خرچہ بھی نہیں ہے، تو ایسا فرد فقہ میں فقیر مانا جاتا ہے۔ ممکن ہے اس کے پاس گھر بھی ہو، ممکن ہے اس کے پاس ایک سادی سی سواری بھی ہو۔ فقیر سے زیادہ برے حالات مانے جاتے ہیں مسکین کے، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا بہت زیادہ محتاج ہو۔ تو جب بھی فقہ میں لفظ فقیر آئے تو اس سے مراد وہی ہے کہ جو آپ کے سامنے بیان کی، اور ایسے فقراء کو خمس اور زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے، البتہ شرائط کے بعد کہ جو اس شخص میں پائی جانی چاہیے۔ فطرہ واجب ہے، چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، یعنی فطرہ نکالنا واجب ہے، بالغ کا بھی، نابالغ کا بھی، عاقل کا بھی، دیوانے کا بھی۔ پہلے جو ہم نے کہا کہ شرط ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو، یعنی فطرہ نکالنے والا بالغ اور عاقل ہو۔ اب یہ فطرہ نکالنے والا بالغ ہے، عاقل ہے، مالدار ہے، متوجہ ہے، اس کا ایک بچہ نابالغ ہے، ایک بچہ بالغ ہے، دونوں کا نکالے گا۔ اس کا ایک بچہ بالفرض ذہنی مریض ہے، دیوانہ ہے، ایک بچہ عاقل ہے، دونوں کا نکالے گا۔ یہ اس کے گھر میں 2 نوکر ہیں، یا فرض کریں 3 نوکر ہیں، ایک غیر مسلم ہے، ایک غیر شیعہ ہے، اور ایک شیعہ ہے۔ تو غیر مسلم کا بھی فطرہ نکالنا واجب ہے، غیر شیعہ کا بھی فطرہ نکالنا واجب ہے، اور پھر شیعہ کا بھی فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اب ان افراد کا بھی نکالنا واجب ہے کہ جو اس کی کفالت میں ہوں اور اس کے شہر میں ہوں، یا یہ کہ کفالت میں ہوں اور دوسرے شہر میں ہوں۔ بس اصل معیار کیا ہے کہ ایک عاقل اور بالغ کو کہ جو فقیر نہیں ہے وہ فطرہ نکالے گا، ہر اس شخص کا کہ جو اس کے عیال میں ہے، یعنی جن کا وہ متکفل ہے، جن کا وہ کفیل ہے، ہر وہ فرد کہ جو اس کے کھانے والوں میں شمار کیا جائے، چاہے وہ اس کا نوکر ہو، چاہے وہ اس کی بیوی ہو۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے چاہے ایسا فرد ہو کہ جس کا نفقہ واجب ہو، جیسے بیوی اور بچے، یا ایسا فرد ہو کہ جس کا نفقہ واجب نہ ہو، جیسے کہ نوکر۔ اب اگر کسی کا نوکر اس کے گھر میں رہتا ہے اور اسی کا کھانا کھاتا ہے، تو شب عید فطر اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے، چاہے وہ اس وقت چھٹی ہی پہ کیوں نہ گیا ہوا ہو۔ اگر اس کا کھانے والا مانا جاتا ہے، اس کے یہاں کھانے والا مانا جاتا ہے، تو اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اگر کوئی دوسرے شہر میں ہے اور یہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے کھانے پینے کا، تو اس کا فطرہ بھی نکالنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرے شہر میں ہے اور یہ اس کی فقط فیس دیتا ہے اسکول کی یا کالج کی، تو اس کا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی فیس دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو کھانے کا خرچہ بھیجتا ہوتا تو اس کا فطرہ نکالنا بھی اس پر واجب ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد کہ جو شب عید فطر غروب سے پہلے گھر میں آ جائیں یا غروب کے بعد گھر میں آئیں، اجازت سے آئیں یا بغیر اجازت کے آئیں، یعنی اجازت سے مراد یعنی بلایا ہو یا بن بلائے ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم شب عید پیش آتا ہے کہ ہمارے افطار تھا یا ہمارے مہمان آ گئے۔ تو اصل معیار یہ ہے کہ اگر وہ کھانے والے کاؤنٹ ہو رہے ہیں، اور کھانے والے کاؤنٹ ہونے سے مراد یہ کہ کہا جائے کہ یہ ان کے کھانے والے ہیں، نہ فقط ایک دفعہ۔ لہذا اس موضوع میں احتیاط یہ ہے کہ جو بھی آپ کے یہاں آیا ہے شب عید فطر غروب سے پہلے یا غروب کے بعد، اجازت سے یا بغیر اجازت کے، تو احتیاط یہ ہے کہ آپ ان کا فطرہ نکال دیں۔ لیکن اگر فطرہ نکالنا مشکل ہو رہا ہو یا افراد زیادہ ہوں یا آپ مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو جن کی آپ تقلید میں ہوں ان سے سوال کریں۔ لہذا اس وقت اکثر مراجع تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دفعہ کھانے پہ آ جائے، جیسے کہ شب عید افطار پہ آ گیا، تو
تو اس کا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے آپ نکال دیں، لیکن واجب نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ کھانے سے یہ عیال میں یا کھانے والوں میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے، تو اب تک یہاں تو گفتگو تھی جن کا فطرہ دیا جائے گا، اب یہاں پر گفتگو آئے گی دوبارہ یہ کہ جس کو فطرہ دینا ہے۔ فرض کریں ایک بچہ ہے کہ جو نابالغ ہے لیکن مال ہے اس کے پاس، یا ایک دیوانہ شخص ہے تو دیوانہ لیکن اس کے پاس مال ہے، یا ایک کافر شب عید سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے ایک کافر مسلمان ہو جائے، یا ایک دیوانہ عاقل ہو جائے، یا ایک بچہ بالغ ہو جائے، یا ایک فقیر، اور فقیر سے کیا مراد کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں تھا، کوئی درآمد نہیں تھی، کوئی آمدنی نہیں تھی، کوئی تنخواہ نہیں تھی، وہ شب عید غروب سے پہلے مالدار ہو جائے۔ مالدار سے مراد کیا کہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں۔ فرض کریں اس کے 10 لاکھ روپے کہیں پر رکے ہوئے تھے، 10 لاکھ روپے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھا، مفلسی گھر پہ آ گئی تھی، ابھی غروب سے پہلے اسے علم ہوا کہ وہ 10 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے، یا کوئی غروب سے پہلے اس کے 10 لاکھ روپے اس کو لا کے دے دے، تو جیسے اس کو پیسے ملے تو کہا جائے گا اب یہ فقیر نہیں رہا۔ تو غروب سے پہلے کافر مسلمان ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، دیوانہ عاقل ہو جائے، فقیر مالدار ہو جائے، تو ان پر فطرہ دینا اپنا اور ہر اس فرد کا کہ جو ان کی کفالت میں ہیں واجب ہو جائے گا۔ فطرہ واجب ہونے کا ٹائم کیا ہے؟ غروب کے بعد سے، یعنی جیسے ہی غروب ہوا فطرہ واجب ہو جائے گا۔ نکالنے کا ٹائم کیا ہے؟ غروب سے لے کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز سے پہلے، یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے، اور اگر کوئی عید الفطر کی نماز نہیں پڑھ رہا تو یوم عید الفطر ظہر کی نماز سے پہلے، البتہ ظہر کی نماز سے پہلے سے مراد وقت ظہر سے پہلے اس کو فطرہ نکالنا واجب ہے۔ نکال کے بے شک الگ کر دے، یہ اگلا مرحلہ ہے کہ پہنچائے کب، اس پر واجب ہے کہ یہ الگ کر دے۔ اگر کسی میں شب عید غروب تک شرائط نہیں پائی جاتی فطرے کے واجب ہونے کی، تو بھی مستحب ہے کہ یہ نکال دے، یعنی اگر کوئی بچہ بالغ ہو گیا غروب کے بعد تو بھی مستحب ہے کہ یہ فطرہ نکال دے، اگر کوئی کافر مسلمان ہو گیا غروب کے بعد تو بھی مستحب ہے کہ یہ فطرہ نکال دے۔ اگر کوئی شخص فقیر ہے، فقیر سے مراد اس کی سال بھر کی آمدنی نہیں ہے اس کے پاس، یا یہ کہ کوئی اس کی ماہانہ آمدنی نہیں ہے، کوئی درآمد نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں جانتا، لیکن اس کے پاس 3 کلو گندم ہے، تو مستحب ہے کہ یہ گندم فطرے کی نیت سے نکالے، اپنی بیوی کو دے، کیونکہ بیوی بھی محتاج ہے، بیوی کسی ایک بچے کو دے دے، ایک بچہ دوسرے بچے کو دے دے، دوسرا بچہ تیسرے بچے کو دے دے، اسی طرح سے اگر اس کے ماں باپ ہیں تو یہ ماں باپ کو دے دیں، اور پھر آخری فرد اس فطرے کی رقم کو، یا فرض کریں 3 کلو گندم یا جو کو، یا باقی چیزیں اگر 3 کلو ہیں تو ان کو کسی فقیر کو دے دے، یہ عمل مستحب ہے۔ لیکن اگر ان کے پاس 3 کلو بھی نہیں ہے، اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو کہا جائے گا پھر تو یہ خود ہی کھائیں، وہ نکالنا بھی ان کے لیے کوئی اتنا مستحب عمل نہیں ہے، کیونکہ پہلے یہ اپنے بچوں کو دے۔ اگر کسی کے بچے کی ولادت ہو شب عید الفطر غروب سے پہلے تو اس کا فطرہ واجب ہے، اور اگر غروب کے بعد ولادت ہو تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی بیوی آ جائے، یعنی اس کے عیال میں اضافہ ہو جائے وہ غروب سے پہلے، تو اس کا فطرہ واجب ہے، اور اگر غروب کے بعد اس کے عیال میں اضافہ ہو تو پھر فطرہ واجب نہیں ہے۔ یا یہ کہ ایک نوکر کے لیے اس نے لوگوں سے کہا تھا کہ اس نوکر کا کھانا پینا اور رہنا سہنا میرے ذمہ ہوگا، وہ نوکر رہنے کی نیت سے یا بالفاظ دیگر ایگریمنٹ کے طور پر اگر غروب سے پہلے آ جاتا ہے اور اس کے یہاں رہنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا فطرہ واجب ہو جائے گا، اور اگر غروب کے بعد آتا ہے تو اس کا فطرہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص پر اپنا فطرہ واجب ہو یا اس کے عیال کا فطرہ واجب ہو اور کوئی اور شخص اس کی جانب سے فطرہ دے دے تو یہ کافی نہیں ہے، اس کو خود واجب ہے کہ یہ خود دے۔ اگر کسی شخص کا فطرہ کسی دوسرے پر واجب ہو، فرض کریں کہ ایک بھائی کی کفالت میں ہے، تو
جو بھائی کفیل ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے بھائی کا فطرہ دے. اب اگر یہ نہیں دے گا تو جو کفیل ہے وہ گناہ گار ہے، بشرط ہے کہ اس میں شرائط پائی جاتی ہیں. اب اگر وہ بھائی کے جو کفالت میں ہے وہ اپنا فطرہ دے دے تو بھی جو کفیل بھائی ہے، یعنی بڑا بھائی فرض کریں کہ کفیل ہے، البتہ ممکن ہے کہ چھوٹا بھائی بھی کفیل ہو، تو جو کفیل ہے اس پر سے یہ واجب ساقط نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی اپنا فطرہ دے دے مسئلہ نہ جانتے ہوئے تو جو کفیل ہے اس پر سے ساقط نہیں ہوگا، اس کو دینا ہوگا. اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ میرا فطرہ واجب ہے دوسرے شخص پر، مثال کے طور پہ ایک بچہ یہ جانتا ہے کہ میرا فطرہ میرے باپ پر واجب ہے اور باپ فطرہ نہیں نکال رہا، تو کیا بچے پر واجب ہے کہ فطرہ نکالے؟ بچے پر واجب نہیں ہے کہ وہ فطرہ نکالے، یہ واجب اس کے باپ پر ہی ہے. اور اگر یہ بچہ فطرہ نکال بھی دے تو بھی واجب اس کے باپ پر ہی رہے گا کہ وہ پھر بھی نکالے. اگر کوئی شخص کسی خاتون کو خرچہ دیتا ہو اور ان خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہو اور بچہ گو کہ ان صاحب کے پیسوں یا ان صاحب کے دیے ہوئے غلے کو نہیں کھاتا بلکہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، یا یہ کہ جس خاتون کو یہ صاحب پیسہ دیتے ہیں یا اس کی کفالت کرتے ہیں وہ کسی کی دایا ہو، یعنی کسی کا بچہ اس نے لے کے پالا ہو. تو فرض کریں کہ بچہ یتیم تھا یا اس کے ماں باپ نہیں تھے اور دایا اسے پال رہی تھی اور وہی اپنا دودھ پلا رہی تھی. اس بچے کا فطرہ کس پہ واجب ہوگا؟ کیونکہ ماں بھی محتاج ہے اور اس کی کفالت ایک اور آدمی کر رہا ہے، یا دایا یعنی آیا یہ بھی محتاج ہے، فرض کریں کہ آیا پال رہی ہے اور اسی کفالت بھی کوئی اور کر رہا ہے. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو اس عورت کی کفالت کر رہا ہے، جو ان کا کفیل ہے، وہی فطرہ دے گا اس بچے کا بھی. اگر کوئی شخص غروب سے پہلے مر جائے تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے، اس پر فطرہ واجب نہیں ہوا تھا، لیکن اگر وہ غروب کے بعد مرے تو اس پر فطرہ واجب ہو گیا تھا اور اس کے مال میں سے فطرہ دیا جائے گا. سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر سید کا فطرہ غیر سید کو تو دیا جا سکتا ہے لیکن سید کو نہیں دیا جا سکتا. اسی طریقے سے سید کا فطرہ سید کو بھی دیا جا سکتا ہے اور غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ تھے چند مختصر سے مسائل زکوٰۃ الفطرے کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.